فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس، صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت دیگر پارٹیوں کے سربراہان کی شرکت۔ آل پارٹیز کانفرنس کے شرکاء کی نہت فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت۔ محکمہ بہبود آبادی پنجاب کے ملازم کی نظر ثانی کی درخواست پر سماعت۔ سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواست خارج کر دی۔ عدالتی فیصلوں کی مثالوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ عدالتی فیصلے کا حوالہ وہاں ہے جہاں آئین و قانون کا اہتمام ہو۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ اور شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے باعث جڑواں شہروں میں چھٹیوں کا اعلان۔ 14 سے 16 اکتوبر تک اسلام آباد اور راولپنڈی میں عام تعطیل ہوگی۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے چھٹی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ It has been 1 year since the start of the brutal Israeli aggression on Gaza and Palestine. Further expanded this brutal campaign targeting the innocent people of Lebanon, Syria and Yemen. Pakistan is deeply concerned over the escalation of hostilities in the Middle East and strongly condemns. International community has failed to stop Israel. اسرائیل غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے اب تک 41,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت سے خطے کے امن کو شدید خطرہ ہے۔ اسرائیل اپنی سفاکانہ کارروائیوں کا دائرہ بڑھاتا جا رہا ہے۔ اسرائیل لبنان اور یمن میں بھی معصوموں کا خون بہا رہا ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت روکنے میں ناکام ہے۔ سلامتی کونسل خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنائے۔ فلسطین کا مسئلہ حل کیے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب۔ فلسطینیوں کا جس بے دردی کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تاریخ کی ایک بدترین مثال۔ یونائٹڈ نیشنز ایسا لگتا ہے کہ بالکل بے بس بیٹھی ہوئی۔ ان عالمی طاقتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کب تک وہ اسلامی دنیا کا یہ فلسطین کے لوگوں کا کہ صبر کا امتحان لیں گے۔ اسلامی ممالک ہیں، ان کو اکٹھے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کن اقدامات کرنے چاہیے۔ پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑا رہے گا۔ نواز شریف کا اسلامی ممالک سے غزہ کے حوالے سے فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ۔ غزہ دنیا میں خوفناک بربریت والا کیس ہے۔ یہ تاریخ کی ایک بدترین مثال ہے۔ بچوں کی خون آلودہ تصاویر دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ فلسطینیوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کوئی فوجی طاقت نہیں۔ اسرائیل نے فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اسلامی ممالک کو اپنی بھرپور قوت کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسلامی ملک اگر آج اپنی قوت کا استعمال نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اسرائیلی بربریت کے خلاف خاموشی اختیار کرنا انسانی تذلیل ہے۔ اقوام متحدہ بالکل بے بس بیٹھی ہے۔ اقوام عالم کی خاموشی شرمناک ہے۔ ایسی اقوام متحدہ کیا فائدہ جو ظلم کو نہ روک سکے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب۔ اسرائیل کے ناصور کا سب سے اولین فیصلہ 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ دالفور کے جبری معاہدے کے تحت ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ناجائز بچہ کہا۔ امت مسلمہ نے اس 1 سال میں جس غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ اللہ کے نظر میں جرم ہے، جرم۔ اسرائیل ہے کہ ڈٹائی کا مظاہرہ کرنا۔ اس وقت تک 50,000 غزہ اور خان یونس کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ قائد اعظم نے اسرائیل کو مغرب کا ناجائز بچہ قرار دے دیا۔ فلسطینی مدد کے لیے ہمیں پکار رہے ہیں۔ امت مسلمہ نے مسئلہ فلسطین پر غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ محض زبانی یکجہتی سے مسئلہ فلسطین کا حل ناممکن ہے۔ ہمیں دفاعی پوزیشن اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اسلامی دنیا کو اسرائیل کے خلاف ایک پلیٹ فارم کی صورت میں اکٹھا ہونا ہوگا۔ فلسطین کی جنگ اب پورے خطے میں پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب۔
اسرائیل کی بنیادی دہشت گردی ہے۔ اسرائیل غزہ میں ایک سال سے 85,000 ٹن بارود پھینک چکا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کو بارود کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ دو ریاستی حل کی بات کا مطلب اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا ہے۔ ہمیں صرف فلسطین کی آزاد ریاست کی بات کرنی چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان کا APC سے خطاب۔ Pakistan strongly condemns the heinous terrorist attack near the Karachi airport last night, which claimed the lives of 2 Chinese engineers. We extend our deepest condolences and sympathies to the families of the victims and offer prayers for the swift recovery of the injured. This barbaric act will not go unpunished. Pakistan's security and law enforcement agencies will spare no effort in apprehending the perpetrators and their facilitators. We will bring to justice those responsible for this cowardly attack, including the Majid Brigade. دفتر خارجہ کی کراچی میں چینی شہریوں پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ دہشت گردوں کی کارروائی پاک چین دوستی پر حملہ ہے۔ مجید بریگیڈ سمیت بزدلانہ حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو پکڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گی۔ جو لوگ اس وحشیانہ حملے میں ملوث ہیں ان کو ضرور سزا ملے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ ترجمان چینی سفارت خانے کی پاکستان میں دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت۔ پاکستانی حکام کے ساتھ حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستانی حکام سے درخواست کی گئی ہے وہ حملے کی مکمل تحقیقات کریں، مجرمان کو سخت سزا دی جائے اور چینی شہریوں، اداروں اور منصوبوں کی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں المناک واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار۔ شہباز شریف نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا، دھماکے میں 2 قیمتی چینی جانیں ضائع ہوئیں اور 1 شخص زخمی ہوا۔ گھناؤنے فعل کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ چینی قیادت اور چین کے عوام بالخصوص متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔ اندوہناک واقعے کے مرتکب پاکستان کے کھلے دشمن ہیں۔ ان کی شناخت اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ پاکستان اپنے چینی دوستوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ ہم ان کی سلامتی اور بہبود کو یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی ایئرپورٹ کے قریب دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ 2 چینی شہریوں کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ کہا، بزدل دشمن نے پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی سازش کی۔ المناک واقعے کے ذمہ داران قانون کی گرفت سے نہیں بچ پائیں گے۔ بلاول بھٹو کی کراچی ایئرپورٹ کے قریب دھماکے کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے فول پروف اقدامات کی ہدایت۔ ایئرپورٹ کے قریب دھماکہ ناقابل برداشت، ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس۔ حکام کی ایئرپورٹ کے قریب دھماکے پر بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، پولیس اور دیگر امن و امان نافذ کرنے والے ادارے انٹیلیجنس کا کام تیز کریں۔ مشترکہ کمیٹی دھماکے کی تحقیقات کرے گی۔ اداروں کو آپس میں کوآرڈینیشن مزید مستحکم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی چینی کونسل خانے آمد۔ واقعے پر اظہار تعزیت۔ مراد علی شاہ نے کہا، دھماکے میں چینی شہریوں کے جاں بحق ہونے پر بہت افسوس ہوا۔ میاں بالک علاقے مکڑوال میں CTD کا فتنۃ الخوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ فتنۃ الخوارج کے 7 خطرناک دہشت گرد ہلاک، 8 فرار۔ ہلاک دہشت گردوں سے سیفٹی فیوز وائر، دستی بم، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ فتنۃ الخوارج کے فرار ہونے والے دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ دہشت گردوں نے میاں والی پر بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ ترجمان CTD۔